شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اتنا چھوٹی سی آیت میں بڑا عظیم پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماحول تھا مخالفین کا، اوپر دیکھ رہے ہیں ہم، دیوانہ کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، کیا کیا بلیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مخالفین خواہ کیسی ہی ناگوار بات کریں، مسلمانوں کو بہرحال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے اور نہ غصے میں آپے میں باہر ہو کر بےہودگی کا جواب بےہودگی سے دینا چاہیے۔ انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو جتی جچی تلی ہو، برحق ہو اور اس کی دعوت کے وقار کے مطابق ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو ایک بہترین کریکٹر، بہترین طریقے سے بات کرنے کا سلیقہ اور دشمن کے ساتھ کیا بہیو، کس اسٹائل کا، کس انداز کا، کس معیار کا ہونا چاہیے، اس کا گائیڈ کر رہے ہیں اور تربیت دے رہے ہیں، اور ہمیشہ بہترین بات کرنے کا۔ یہ نہیں ہم لوگ کہتے ہیں اچھا میں تو پتھر کا اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، تمہیں بہترین ہی بات کرنی ہے۔ اگلا جھوٹ بولے تو تم نے جھوٹ نہیں بولا، تم ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کی ایک بہترین کردار کی اعلیٰ بیس۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک نبی کا کام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ 2 دفعہ آیتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے غم میں اپنی جان ہی گلا دیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹارچر کرتے کہ یہ لوگ میری بات مان کر نہیں دیتے، اور ان کی اس تباہی پر کہ وہ جہنم میں جائیں، یہ غم بڑے کھاتے۔ یعنی کوئی بھی جس کے دل کے اندر ایمان بھر جاتا ہے وہ دوسروں کا پھر خیر خواہ بن جاتا ہے۔ جب دوسروں کو خیر خواہ بنتا ہے، دوسرے غلط رستوں میں چلتے ہیں تو اس پہ وہ اذیت لیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان پر حوالہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام ہے ان کو پہنچا دینا، بس آگے ہدایت اللہ نے دینی۔ اب اس کا جو آخر درجے کی ہم چیز ہمارے سامنے مثال آئی، وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جو حضور پہ اتنا مہربان تھا اور دشمنوں کے مقابلے میں حضور کی حمایت میں رہا، اس کے مقدر میں بھی کلمہ نہ ہوا۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام بیٹا، بہو، بیوی، وہ ان کو ایمان نہ مقدر ہوا، لوط کی بیوی ایمان مقدر نہ ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ میرے رب جس کو چاہے دے، ہدایت جس کو رب چاہے دے۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں ساتھ ساتھ دعا ضرور کرنا ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ایمان دے، اللہ ان کو بچا۔ یہ بھی ہمارا حق ہے۔ دعا ہم نے کہاں سے سیکھی؟ ابراہیم علیہ السلام سے، کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بڑا ایک گہری بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان کا کبھی بھی دشمن نہیں ہوتا۔ بایا انسان تو انسان کے لیے ایک کمسل الجسد ہے، ایک جسم کی مانند اشارے، اور اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے بتایا کہ تم سارے ایک ماں باپ کی اولاد سے ہو، تو یعنی ہم سارے ایک ہی ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر جو فساد کی بیس ڈالتا ہے وہ دشمن جو ماں باپ سے چلا، زمین میں اترا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ فسادی حیثیت رکھے گا۔ تو یہاں ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بغض نفرت نہ رکھیں، بلکہ شیطان کو برا کہہ کے، جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ اتنے زیادہ کہانی کے بعد یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ تھا نفس اور شیطان کی شرارت تھی جنہیں میں نے بھائیوں کو دعوت ڈالی۔ اس بات کو اللہ جہاں پھر دہرا کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو فساد کا موجب ہے وہ شیطان ہے، تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف، اللہ تعالیٰ جان رہے تم کس حال۔ یعنی ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کی دوڑ میں لگے رہیں۔ اگر کوئی شیطان فساد ڈالے تو اعوذ باللہ پڑھ لے، اللہ سے پناہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری اس گناہ گارانہ کیفیت کے اندر سے اپنے رحم سے ہمیں نکال بھی سکتے ہیں اور ہمیں ددکار بھی سکتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم لوگوں کو
تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. یہ ابھی میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچا دینا ہے، غم کھانا نہیں ہے، اور اس کا وہ اذیت جو لیتے تھے وہ نہیں لینا. تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات وہ زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی. سبحان اللہ. اب یہاں یہ درجات کی بات، اور بھی ہم پیچھے تلک رسولوں میں پڑھ چکے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ. ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کاسا سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہمیں کہہ رہے ہیں نا، اتق اللہ اتق اللہ، اس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اگر وہ ارحم الراحمین ہے تو بھیا اس کا عذاب بھی بڑا شدید ہے. تو اس شدید سے عذاب سے بچنے کے لیے ہر لمحے ہمیں خائف رہنا ہے. یہ نہیں کہ خوف سے ہی مر جائیں. اللہ فرماتے ہیں امید بھی ساتھ رکھو میری رحمت کی، کہ میں بہت رحیم ہوں، میں بہت معاف کرنے والا ہوں. یعنی دونوں ہی چیزیں ہمارے ساتھ زندگی کے اندر بیلنسڈ چلنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا بھی اور اچھی امید کا رکھنا بھی. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. اب چونکہ یہ اللہ یہاں کیوں مثال دے رہے ہیں اونٹنے کی، وہ مسلسل کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نشانی ہمیں دکھائے، نشانی دکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر پھر فوراً ہی ان کی بات کر دی اونٹنے کی، کہ بھئی جو انہوں نے بھی تو نشانی دیکھی تھی، پھر انہوں نے نشانی دیکھ کر کیا کیا، پھر کیا ان کا انجام ہوا. تو تم بھی کوئی ایسا سا انجام چاہتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نشانیاں جب آ جاتی ہیں تو پھر عذاب ٹلتے نہیں ہیں، اور کبھی بھی اللہ سے مانگی ہوئی نشانیوں کے مطابق پھر انسان اس کے میں چل نہیں سکتا. آخر کار انسان بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو پھر عذاب کا شکار ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نشانیاں مت مانگو، ورنہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہوا. تو دوسرا اشارہ ہے معراج کی طرف. یہاں لفظ رویا خواب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ آنکھوں دیکھنے کے معنی میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو لے گئے تھے آسمان پر، تو وہ سب کچھ خواب میں نہیں تھا، بلکہ ایکچوئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آسمان پہ لے کے گئے اور سب کو وہاں کی دنیا کو آنکھوں سے دکھایا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی ہے. اب یہ نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ درخت میں زقوم کا درخت ہوگا جہنم میں کافروں کے لیے، تو کافر اتنا ہنسے، اتنا مذاق نہ ہنسا کہ لو جو دسو. ساتھ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم میں آگ ہوگی، تو ساتھ کہتے ہیں اس آگ میں درخت بھی اگیں گے. یہ بھی کبھی ہوا ہے بھئی آگ میں بھی درخت اگ سکتا ہے. تو جو اس بات پر وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ اس پہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. یعنی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق قرآن کا اڑایا جاتا، تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے جواب نہیں دیا. ہر بات کا جواب اللہ خود دیتا ہے. جب کافروں نے کہا نا کہ بھائی یہ کیا، کبھی قرآن کو کہیں کوئی اتر رہی بات، کبھی کوئی، کیوں نہ ایک دم ہی سے ساری بترتیب ہر بات اتر آتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی وہ حکمت بھی بتا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ اللہ نے خود سے ہر بات کو موقع محل کے مطابق تمہاری ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور اپنی حکمت کے تحت معاملات کو اس طریقے سے چلانے کے لیے کہ لوگوں تک ایگزیکٹ اس وقت کی وہ بات پہنچ جائے.
جو وہ سوال کر رہے ہیں۔ اب سورہ یوسف جو سی ہے وہ ایک دم سے اترنا کیا وہ ایک معجزہ تھا، لوگوں کے سوال کا جواب دینا۔ تو اس طرح قرآن کی یہ ترتیب اور یہ سارا کچھ، اس کا سارا نظام میرے رب نے خود جو ڈالا ہے، الحمدللہ۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، اور ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کی جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے خونی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ ہائے ہائے، یہ دیکھو یہ ایک بڑا چیلنج ہے، بڑا پیغام ہے، اور ہمارے لیے ایک بڑا عبرت کا سامان ہے کہ اے انسان، تیری خاطر تیرے رب نے اپنے اتنے مقرب مخلوق کو ایسے مردود قرار دیا تجھے وقار دے کر، تو اب تو اپنے دشمن اور دوست میں پہچان نہیں کر رہا، اپنے رب رحمان جس نے تجھے عزت دی اس کو رب نہیں سمجھ رہا، بلکہ شیطان دشمن کے ساتھ چل کے اپنی تباہی خرید رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑا دکھ آتا ہے کہ یہ دیکھو یہ انسان جس کو میں نے عزت دی، اور مردود نے آگے سے یہ چیلنج کیا اور یہ اسی کے ساتھ چل پڑا ہے۔ کیسا بے وفا اور کیسا نادان ہے یہ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تو سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو جس چیز کو اپنی دو سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سانجا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنے پیارے انداز سے اللہ نے اس آیت کو پورا کیا۔ اپنے رب کو وکیل بنا، ہمیشہ اپنا کارساز ہمیشہ اپنے رب کو بنا، کبھی بھی شیطان کے ساتھ مل کر کے تو اس خزانے کو ضائع نہ کر۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر بات میں اپنے آپ کو دھوکے دیتے ہیں، اور وہ دھوکہ ایکچوئل کون دے رہا ہوتا ہے؟ نفس اور شیطان۔ تو یہ شیطان کی دوستی جو ہے یہ ہمارے لیے کس قدر تباہ کن ہے۔ اور اس اب دیکھو جو لوگ اس وقت پورے شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں وہ بڑے خوش ہیں، کیونکہ ان کا ہر جو برائی اور گناہ ہے شیطان انہیں خوشنما کر کے دکھاتا ہے کہ تم ٹھیک جا رہے ہو، لیکن کہیں کل یہ دھوکہ باز ان سب کو چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ بھائی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو شیطان کے پیچھے مت چل، وہ دھوکے باز ہے، تو اپنے رب کی طرف آ اور اپنے رب کو اپنا سہارا اور وکیل بنا، اور رب تیرا رب کافی ہے تیرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ محبت کا ایک عظیم ترین اعلان ہے اس کائنات میں دنیا والوں کے لیے کہ تم اپنے رب کو اپنے لیے کافی سمجھ، جب بھی کوئی مسئلہ ہے زندگی میں حسبی اللہ کہہ کے وکفا بربی کا وکیلا کہہ کر کے اپنے دل کو ڈھارس دیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے وکالت کے لیے، اور جس کی وکالت اللہ کرے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خوشی کے پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اب اس کی ہم بہت سی مثالیں پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کس طرح جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ مصیبت ٹال جاتی ہے تو پھر خی خدا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی کمزوری انسان کی نفس کی وجہ سے ہے کہ نفس اس طرح کی شرارتوں پہ انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، اور تمہیں اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ دیکھو ہم میں سے ہر بندے کو یقین ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی قوت کا حامل ہے ہی نہیں کہ وہی جو ہمیں اس کے مقابلے میں بچا سکے۔
اور یہ کہ جب اللہ کا غصہ آ جائے تو کوئی ہمارا دنیا میں بھی ہمدرد اور حامی نہیں رہتا. وجہ کمزور ہم خود، اور کمزوروں سے ہم جڑ کر کے جی رہے ہیں، تو پھر بھائی قوت والے کے سامنے کون ہماری حمایت اور مدد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ ہم بتانا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو ہر لمحے عروۃ الوثقا، ایک مضبوط سہارے کو پکڑے تھامے رکھو، تاکہ زندگی کے سفر میں تم کبھی بھی اس طرح گمگشتہ انسان بن کر کے تو تباہی کے راستوں میں نہ چلو. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان واقعی بڑا نا شکر ہے، اس میں شک نہیں کہ جب ہم پر نعمتیں آتی ہیں تو ہم ناشکری کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی دکھ آتا ہے تو ہم مایوسی کرتے ہیں. یہ ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم پر یہ مواقع نہ آئے. اچھا تو کیا اس بات سے بالکل بے خوف ہو کر کہ خدا کبھی بھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، اور تم اسے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے، اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے. ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پہ نمایاں فوقیت بخشی. اب سبحان اللہ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ، ذرا غور کرے، ایک ایک بات قرآن کی بندہ غور کرے تو انسان اس میں ڈوب جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ایک چیز کی مثال سے کتنی گہرائی کے ساتھ، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پکڑ کر کے تو کسی بھی مسئلے کو بڑا خوبصورت اس کے دل میں ڈالنا چاہ رہی ہے کہ بچے یہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس بات کو بھی یہ دیکھو تمہارے لیے کتنی زندگی میں نقصان دہ ہے. تو پوری ایک ہر طرح سے ایک ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بہترین راہوں کو واضح کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. تو اسی طرح رب تعالیٰ ہم پر ہر زندگی کے پہلو میں شیطان سے ہمیں خبردار کرنا، ہمارے نفس سے ہمیں خبردار کرنا، اور ان کے نقصانات اور صحیح راہوں کے فوائد، اللہ کی محبت کی آخرت میں دنیا میں بہترین نتائج، شیطان کے ساتھ ہمارے تعلق کی برائیاں، ایک ایک چیز اللہ ہمیں گن گن کے بتا رہا ہے. اور یہ بار بار اپنی نعمتوں سے کہ یہ جو کچھ تم نے سڑک پہ سفر کر رہے ہو، یا پانی پہ سفر کر رہے ہو، یا ہواؤں میں سفر کر رہے ہو، بھیا سارا کچھ مسخر تیرے رحمان نے کیا ہے. اسی لیے جب ایک مومن مسلم سواری پہ بیٹھتا ہے تو وہ سبحان اللہ زی سخر لنا کی دعا پڑھتا ہے، اور اللہ کو سے یہ بات اپنے ایک وعدے کو ادا کرتا ہے، دہرائی کرتا ہے، اے رحمان یہ سب کچھ آپ نے مجھے دیا، اور مجھے لوٹ کے آپ کی طرف جانا ہے، یہ ہے اللہ کی پسندیدہ چیز. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا اور آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اب اللہ تعالیٰ اوپر مثالوں سے اتنی واضح کھول کھول کے ایک ایک بات کو ہماری روزمرہ زندگی کی جو پریکٹیکلی ہم ایوری ٹائم کر رہے ہیں رکھ کر کے پھر کہتے ہیں اگر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، ابھی وہ اتنا ہی نور سے خالی ہے، تو اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو بھائی اندھے سے بھی گیا گزرا ہے، اندھے کو بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ نشانات دنیا کے نظر آتے ہیں. تو یہ تو ایسا اندھا ہے کہ بالکل اس کے نشان گم ہو چکے ہدایت کے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. اب یہ دیکھو کہ انسان ہونے کی حیثیت سے انسان بہت زیادہ اوور پریشر کوئی ہو جائے تو پھر تھوڑا اس کا اثر آتا ہے، کوئی بھی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ایک اکیلا نبی ایک طرف اتنا عظیم پیغام لے کے آیا، ادھر پوری قوم کا دباؤ،
اور قوم جو تھی انہوں نے تو ایسے ٹارگٹ بنا لیا کہ کس طرح نبی کو اس کے پاؤں سے کھیڑا جائے، کس طرح جھٹلایا جائے، کس طرح اسے اذیت دے کے تو اس مشن سے ان کو اتارا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنی شدت جو تھی تمہارے ماحول کی تمہارے اوپر، اس کا برداشت کر جانا اور اس پہ سٹینڈ لیے رکھنا، یہ میری ہی طرف سے تھا۔ اللہ نے اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط رکھا۔ تو الحمدللہ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ وہ سارے پیچھے ہم نے اس مثال میں پڑھا تھا نا محاورے میں، کہ اللہ سب کو بہا لے گیا تنکوں کی طرح اور گند کی طرح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح بخشی اور ہر چیز کا الحمدللہ مالک بنا دیا، سردار بنا دیا اور چن لیا اس دن دنیا کی خدمت کے لیے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ اور اسی نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہجرت کرنی پڑی، انہوں نے پھر کہا ہر طرف سے گرو اب اس کو ختم کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب وہ قتل کے ارادے میں آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ تمہارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر چل رہا ہے یہ ہر نبی کا ایسے ہی چلا، ہر نبی کو ایسے ہی دشمنیاں ملی، ایسے اللہ کی حمایت ملی، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے استقامت ملی، پہلے نبیوں کو بھی استقامت اللہ نے دی، حمایت دی، اور جبریل فور ٹائم آپ نے کو مقرر کیا ہوا تھا اپنے نبیوں کے ساتھ حمایت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانے جو کچھ آپ کو ملا یہی سب پہلے نبیوں کو ملا تھا۔ نماز قائم کرو روز والے آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، یہ ظہر سے لے کے عشاء تک کی چاروں نمازیں اس میں آتی ہیں۔ اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز میں قرآن کا پڑھنا ہے، اور قرآن فجر کے مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خدا کے فرشتے خاص طور پر اس کے گواہ بنتے ہیں کیونکہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھو۔ تہجد کا معنی ہے نیند کو توڑ کر اٹھنے کے، پس رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، یعنی دنیا و آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے جہاں تم محمود خلائق ہو کر ہر طرف سے تم پر مدح و ستائش کی بارش ہو اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو یہ بات بتائی گئی نا کہ سو کر اٹھنے کی تہجد، یہ ہمارا عام ایشو ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو سوتے ہی 1 بجے ہیں، سوتے ہی 2 بجے ہیں، تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ اچھا جی ہم پھر ہماری تہجد کا کیا بنے؟ تو الحمدللہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، مسئلے کے تحت اللہ کی بڑی رعایتیں ہیں۔ اتنی عظیم نماز یعنی فرض نماز کو بھی اتنا اعزاز اللہ نے نہیں دیا جتنا تہجد کو دے دیا، اور ساری نفل نمازوں میں سب سے سردار نماز، اور اتنا اعلیٰ مقام محمود تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شرط رکھ دی۔ تو اس میں ہم کو بہت ساری پھر رعایتیں دے دی گئی۔ کتنی رعایتیں؟ اگر آپ سو نہیں رہ پا رہے آپ تہجد پڑھ کے سو جائیں، اگر آپ کی تہجد متاثر ہو گئی تو آپ صبح چاشت کے ساتھ اپنی تہجد کو ایگزیکٹ ویسے ہی پڑھے جیسے روٹین میں پڑھتے ہیں، اور اس کا رسول روم کی 3 آیات سبحان اللہ نا تم سون پڑھ لے، انشاءاللہ اصل ٹائم کی تہجد کا جزا دی جائے گی۔ اور اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے، یہ اتنی رعایتیں کیوں ہیں اور کسی نماز کے لیے نہیں پڑھتے، تو آپ کو اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنانے کے لیے عشاء کے بعد سوتے ہوئے 2 رکعت پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایگزیکٹ ٹائم کی تہجد کی توفیق دے۔ یعنی تہجد کے لیے آپ کو سر توڑ محنت اور کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کسی طرح تہجد گزار بن جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو پیغمبری جب عطا کی تو پچھلی رات اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نفس بہمین کے لیے بہتر ہے۔ یہ نفس کو دبا، نفس کی شرارتیں ہیں نا، یہ سارا دیکھو سفر چل رہا، نفس اور شیطان، نفس اور شیطان۔
تو یہ نفس جو ہم کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور ہماری نیکیوں میں حائل ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پچھلی رات کو اٹھ کے قرآن پڑھنا نماز میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو مضبوط کرتا ہے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر وہ صلاحیت اور قوتیں پیدا کرتا ہے جو داعیہ دین ہونے کی سے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جو تہجد گزار نہیں ہے وہ کبھی داعیہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے پہلا بیج ہی وہ نہیں بویا اعلیٰ جو اس کو مضبوط کرنے والا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس تہجد نماز کو اتنا بڑا اعلیٰ مقام دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اتنی رعایت دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر صورت میں ایک داعیہ دین ہونے کی حیثیت سے تہجد گزار ضرور بنے۔ اور یہ ایک داعیہ دین کون ہے؟ ہم سارے ہی۔ اس وجہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر ایک وتواصوا بالحق کے فریضے کا بوجھ آ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ داعیہ دین کی حیثیت بنا، تو اس کے لیے ضروری ہوا پھر وہ اس نماز کو پڑھے۔ تو الحمدللہ، اللہ کرے کہ امت محمد کا ہر شخص جو ہے پچھلی رات اٹھ کر کے نماز پڑھنے والا بن جائے، اور اس کی طلب اور اس کے لیے محنت کرنے کی ہمیں عادت پڑ جائے۔ اور یہ دیکھو نیند کا سونا جو اس کا توڑنا، یہ سارا جو ہے کیا ہے؟ نفس کو توڑتا ہے۔ تو نفس تو چاہتا ہے میٹھی نیند سوئے اور گرم بستر میں ہر وقت رہے اور بس راحت ہی راحت ہو، لیکن نہیں، اللہ کے لیے جب ہم توڑتے ہیں اس نیند کو اور ہم اٹھتے ہیں، میرے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اسی وقت ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اور جب بھی میں جا کر کے واش روم میں یا جہاں بھی میرا وضو کا جگہ ہے، میں اپنا وضو کرنا شروع کرتی ہوں، تو میرے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا فرشتے، یہ میرا بندہ جس نے اپنی نیند کو توڑا، جس نے اپنی راحت کو اس تکلیف میں لیا میری رضا کی خاطر، تو اب جو یہ کہے تو اس پہ تو آمین کیا ہے؟ تو سبحان اللہ، فرشتہ میری ہر دعا پہ آمین کہتا ہے اور میری دعا آسمان پہ قبول ہوتی ہے۔ یعنی اس تہجد کے ریوارڈ میں ہمیں اتنا کچھ رب عطا کرتا ہے کہ جب ہم تصور نہیں کرتے، اور اللہ اپنے نور کی چادر تہجد گزاروں پہ پچھلی رات ڈال دیتا ہے، الحمدللہ اپنا تقرب بخش دیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر بندہ جون سا ہے اس عظیم نماز کا الحمدللہ پڑھنے والا بن جائے، اس کا طلبگار بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دعا کرو کہ پروردگار کہ مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرتے ہیں، مکہ سے نکلتے ہیں، تو یہ پڑھتے ہوئے سارا رستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے رہے۔ الحمدللہ اس کی برکت سے کیا ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جاتے ہیں تو لوگوں نے اتنا پیارا استقبال کیا، پروٹوکول دیا، جگہ دی، الحمدللہ بے پناہ محبتیں دی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت نعمت ہے یہ آیت۔ ہم کو بھی جب ہم گھروں سے نکلیں کہیں جانے کے لیے تو ہمیں سے پڑھ لینا چاہیے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے، حق قرآن ہے، اسلام دین ہے سچا، اور باطل کیا تھا؟ جو اس سے پہلے بت پرستیاں تھیں۔ اور الحمدللہ میرے رب نے واقعی اس اعلان کو بہت جلد سچ کیا، اور کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، مدینہ کو ایک اسلام کی پہلی ریاست بنایا گیا، اور پھر الحمدللہ سارے باطل کو اس علاقے سے، مدینے اور مکے سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور اسے پاکیزہ دنیا قرار دے دیا، اور اس کی ایک حدود مقرر کر دی گئی۔ الحمدللہ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے ہی سارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم لوگ جو قرآن پہ ایمان لانے والے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یقیناً شفا ہے۔ کوئی مسئلہ آئے تو ہم نے فوراً میرے جسم میں کوئی، بھائی مسئلے تو ہیں، مسئلے بھی سنت ہیں، اگر مجھے کوئی کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ایک بندہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی بخار نہیں چڑھا، پیارے نبی فرمایا پھر تو میرا ساتھ تیرا کوئی حصہ ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، کیونکہ نبی کے ساتھ نبی کو خود تکلیف اتنی ہوتی تھی، اتنی زیادہ وہ درد کی، وہ بسم اللہ رقیقہ والا جو دم ہے، وہ شدید ترین درد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے، تو جبریل آئے اور انہوں نے یہ دم پڑا اور حضور کو شفا ملی۔ اور جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ آتا بیماری کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دایاں ہاتھ رکھ کر کے تو اس پر دم پڑتے، الحمدللہ قرآن تو وہ شافی کلام سے وہ اس کو شفا مل جاتی۔ تو یہ ہمارے لیے شفا ہے جسم و روح کے لیے۔ ہمیں بھی جب کوئی مسئلہ آئے تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم دوڑیں ڈاکٹر کی طرف یا ہم دوڑیں دوائیوں کا پھکے مارنے کی طرف، پہلے قرآن کی طرف آئیں۔ جو آپ کو آیات آتی ہیں، جو قرآن آتا ہے، کچھ نہیں آپ کو آتا تو بسم اللہ تو آتی ہے نا بھائی، تو بسم اللہ کا وہ واقعہ یاد کریں کہ وہ ایک بندہ، ایک بادشاہ تھا جس کو بڑی شدید درد ہوتی تھی سر میں کہ وہ ہتھوڑے مرواتا ہے
کسی نے اس کو بتایا کہ مدینے میں نا ایک دین آیا ہے، تو ان کے پاس ایک کلام ہے، اس سے شفا ملتی ہے۔ تو وہ حضرت عمر کا دور تھا۔ وہ آدمی آ کے کہتا ہے کہ اس طرح نا ہمارے بادشاہ کو بڑی سر میں درد ہوتی ہے، تو وہ اللہ اکبر کبیرہ تھوڑے مرواتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے کاغذ میں بند کر کے کہا جی یہ لو اس کے سر پہ رکھ دینا جا کے۔ ابھی جا کے سر پہ رکھی، اسی وقت اسے سکون اور ٹھنڈک مل گئی۔ وہ بڑا حیران۔ اچھا اس کو ایسی ہی شفا ملی کہ اسے حیرت کی انتہا، جب وہ رات کو سویا تو اس کی پگڑی جو جس میں رکھا تھا نا بسم اللہ، وہ پیچھے ہٹ گئی، اس کو پھر درد اٹھی۔ اچھا وہ بڑا حیران، اس نے وہ پھڑ پکڑ کے اس کو سر سے لگایا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ مدینے میں آتا ہے اور حضرت عمر سے ملتا ہے، اور سبحان اللہ جب وہ کاغذ کھولا گیا تو اس نے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب الحمدللہ کی بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیجا صحابہ کو، اس کو تو وہاں کسی کے سردار کو ڈس لیا تھا سانپ نے، کے بچھو نے، پتہ نہیں کس چیز نے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں ایک لوگ لگتے ہیں اور صحابہ کو، ذرا آ کے ہمارے اس پر دم پر دے، سردار پر۔ انہوں نے جا کے دم پڑا اور ان سے 30 بکریاں لی، بھیڑیں لی اور آگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ تو کیسے کیا دم کیا؟ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھونکی تو الحمدللہ وہ شفا مل گئی۔ یہ دیکھو کہ یہ ہمارا خزانہ قرآن شفا، جس کی تاریخ کے اندر اتنا حسن و جمال ہے کہ جس نے ہر کسی کو فائدہ دینا ہے۔ یہ قرآن مسلم غیر مسلم سب کے لیے نور ہے بھائی۔ تو اس میں کوئی جو جس طلب کے لیے، اگر دنیا کی طلب کے لیے آؤ گے دنیا دے گا، روحانی کی طلب کے لیے روح دے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں نہ صرف یہ شفا ہے بلکہ رحمت بھی ہے۔ رحمت اس لیے جو بھی چیز مجھے اذیت سے نکالتی ہے یقینا میرے لیے رحمت ہے، الحمدللہ، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ بھائی ظالم جس نے اس میں ماننا نہیں، اس سے کیا فائدہ لے گا؟ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کمی بہرا پایا ہے۔ روح کون سی ہے؟ یہ ہمارے جسم میں جو روح ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جسم نظر آ رہا ہے، کس کو روح نظر آ رہی ہے؟ کسی کو نہیں نظر آ رہی۔ تو یہ روح ہی ایک سچائی ہے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، چونکہ انہوں نے کوئی ٹپیکل سوال کرنے تھے جسے حضور کو کھانے، انہوں نے بس اور سوالوں کے جواب میں کوئی ان کو بند نہیں پڑی، تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دیتے ہیں، بھئی روح اللہ کے نور کا پرت تو ہے جو انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس سے جس میں زندگی بخشتا ہے۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے ہوا، اور وہیں سے سفر کرتا ہوا۔ وہاں پیچھے روحوں کی کہانی بھی سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ روحوں سے اللہ نے کیا آپ عہد وعدہ لیا تھا۔ تو اسی طرح سے روح ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ جو قسم کی جو چیزیں ایک محسوس اور نامحسوس والی چیزیں، اب جسم نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سے روح جو ہے ایک زندگی ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ تو اس پر یعنی ٹیپیکل سوال نہ مان لانے کے بہانے اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس ڈلا دے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے۔ یہ دیکھو اس میں رحمت کا لفظ کثرت سے آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، جو سوائے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا رحمت کا ذرا ہم یہ غور کریں کہ یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں جو ہے رب کی رحمت ہے، ہم جس کو پڑھ رہے ہیں یہ بھی رب کی رحمت ہے، ہم جس کو سمجھ رہے ہیں یہ بھی رب کی رحمت ہے، رب نے ہمیں رمضان دیا یہ بھی اس کی رحمت ہے، ہم جو اٹھ کے سجدہ کرتے ہیں وہ بھی اس کی رحمت ہے۔ یعنی جو کچھ بھی زندگی کے اندر اللہ کے عطائیں بخشے ہیں وہ کیا ہے؟ میرے رب کی رحمت کے طور پر ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں
रवा कर दे, या तो आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा है, या खुदा और फरिश्तों को रो दर रो हमारे सामने ले आए, या तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तू आसमान पर चढ़ जाए और तेरे चढ़ने का भी हम यकीन न करें जब तक कि तू हमारे ऊपर एक ऐसी तहरीर न उतार लाए जिसे हम पढ़ें। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो, पाक है मेरा रब परवरदिगार, क्या मैं एक पैगाम लाने के इंसान के सिवा और भी कुछ हूँ? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। अब इंसान की जसारत देखें, उसकी ये मुतालबे देखें, कैसे-कैसे मुतालबे कर रहा है इंसान, अपनी औकात को समझे बगैर। और हर इंसान जानता था कि इस तरह के मुतालबे करने वाली पहली कौमों को अल्लाह ताला ने किस तरह गर्क और तबाह किया। और ये इस तरह के पुट्ठे-सीधे मुतालबे हर उम्मत ने किए। यही मुतालबे अब कौन कर रहा है? कुफ़ार मक्का कर रहे हैं, बेसमझे सोचे अपने मुँह से अपनी ज़हानतों के इज़हार के लिए वो कुछ बातें निकाल कर के। तो वो ये नहीं समझ रहे, ये सारे मुतालबे हमारे लिए तबाहकुन हैं और इन्हीं के अवज़ाने में कल हम धक्के मार के जहन्नुम में डाल दिए जाएँगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का ये बिहेवियर जो है, अल्लाह अकबर, उनके लिए कितना कल कि तबाहकुन साबित होगा। लोगों के सामने जब कभी हिदायत आई, इस पर ईमान लाने से उनको किसी चीज़ ने नहीं रोका मगर उनके इसी कौल ने कि क्या अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर भेज दिया? इनसे कहो, अगर ज़मीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम ज़रूर आसमान से एक सी फरिश्ते ही को उनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। यानी इंसान कितनी टेढ़ी अकल का और बेकार और बेहुदा बन जाता है जब उसको हिदायत नहीं मिलती। तो भई अगर फरिश्ते आ जाते तो तुम लोगों ने कहना था, भई आप कौन हो? हम तो आपको जानते ही नहीं। अगर किसी और ज़ुबान में कुरान आ जाए तो फिर कहना चलो जो हम तो ज़ुबान को समझते नहीं। अब अल्लाह ने एग्ज़ैक्ट तुम्हारी तबीयत के मुताबिक तुम्हारी ज़ुबान में, और ये तो कि इसमें मुहावरे पढ़ रहे हैं, कोई भी मुहावरा हमारा नहीं है उर्दू ज़ुबान का या पंजाबी ज़ुबान का, सारे अरबी के मुहावरे, ताकि वो लोग बात को अच्छी तरह समझ सकें। उन्हीं की ज़ुबान, उन्हीं के अंदर से एक बेहतरीन इंसान चुन कर के अल्लाह ने उनकी हिदायत का फ़ैसला फ़रमाया। लेकिन जिसको हिदायत की मुक़द्दर था उसने पा ली, जिसको मुक़द्दर ना था वो बर्बाद हुआ। ए नबी सल्लल्लाहु, इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह की गवाही काफ़ी है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराही में डाल दे तो इसके सिवा ऐसे लोगों के लिए तो कोई हामी और नासिर नहीं, हामी और नासिर नहीं पा सकता। इन लोगों को हम कयामत के रोज़ औंधे मुँह खींच लाएँगे, अंधे, गूंगे और बहरे उनका ठिकाना जहन्नुम है। जब कभी इसकी आग धीमी होने लगेगी, हम इसे और भड़का देंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये बदला है उनकी हरकत का कि उन्होंने हमारी आयत का इनकार किया और कहा कि क्या जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे तो नए सिरे से हमको पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा? क्या इनको ये ना सूझा, जिस खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया है वो इन जैसों को पैदा करने की जरूर कुदरत रखता है। उसने इनके हशर के लिए एक वक़्त मुक़र्रर कर रखा है, जिसका आना यकीनी है, मगर ज़ालिमों को इसरार है कि वो इसका इनकार ही करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, अगर कहीं मेरे रब की रहमत के खजाने तुम्हारे कब्ज़े में होते, तो तुम खर्च हो जाने के अंदेशे से ज़रूर इनको रोक रखते। वाक़ई इंसान बड़ा तंगदिल वाक़या हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे रब की शान है भई, कि जो हमें बेपनाह रहमतों से नवाज़ रहा है, बागियों को भी दे रहा है, अल्लाह ताअतगुज़ारों को भी दे रहा है वो अल्लाह, मैं उसके कुर्बान जाऊँ। अगर इंसान के हाथ में कुछ थोड़ा-सा भी कुछ होता, तो वो अपने बुख़्ल पर उतर आता और पता नहीं क्या से क्या कर डालता। हमने मूसा को 9 निशानियाँ अता की थीं, जो सरीह तौर पर दिखाई दे रही थीं। अब ये तुम खुद बनी इसराइल से पूछ लो कि जब मूसा इनके पास आए, तो फ़िरौन ने यही कहा था ना कि "ऐ मूसा, मैं समझता हूँ कि तू ज़रूर एक शहज़ादा आदमी है।" अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये देखो, निशानियाँ माँगते हो, निशानियाँ हमने मूसा को दी, और जो कुछ तुम कह रहे हो कुफ़ार मक्का, व यही कुछ मूसा को कहा गया। मूसा ने इसके जवाब में कहा, "तू खूब जानता है ये बसीरत अफ़रोज़ निशानियाँ ज़मीन और आसमानों के रब के सिवा किसी ने नाज़िल नहीं की हैं। और मेरा ख़्याल ये है कि ऐ फ़िरौन, तू ज़रूर एक शामत ज़दा आदमी है।"
آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا۔ اب یہ موسیٰ کی کہانی اور فرعون کے غرق ہونے کی کہانی دنیا کا ہر شخص جانتا تھا، اور کفار مکہ بھی جانتے تھے، لیکن افسوس کہ انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے تو وہ پھر صحیح بات کو سمجھنے کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو، اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع بہ موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے پہنچا دینا۔ آگے ہمارا مقدر کہ ہم اس سے کتنا خزانہ لیتے ہیں، کتنے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں اسی حکمت کی کہ کس حکمت کے تحت میں اس کو تھوڑا تھوڑا اتار رہا ہوں اور بتدریج اتار رہا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہوتا ہے، ہونا ہی تھا۔ اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ سمعنا اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی صفت بیان کر رہے ہیں، جو پہلے ہی اپنے دین میں بہت زیادہ گم تھے، تو اب جب سچا دین آیا تو انہوں نے فوراً اسے اپنا لیا، اور وہ پہلے ہی اس کے منتظر تھے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ بہت خوبصورت دل والے لوگ، اور جو اللہ کے ساتھ اتنا زیادہ وہ لوگ لنکڈ تھے کہ سجدے میں گر گئے۔ اور سجدہ کیا ہے؟ معراج الہی، تو انہوں نے اللہ کو پہلے سے اور زیادہ اپنے قریب کر کے پا لیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کہا تو کفار مکہ کہتے لو جی، خود کہتے ہیں شرک نہ کرو، تو خود ہی اللہ کو رحمان بھی کہہ رہے ہیں، دو خدا بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ان کے جواب میں، یعنی ہر بات قرآن کے اندر جو جواب ہے اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں ہر غلط سوال کرنے والے کو۔ تو اللہ فرمایا کہ مجھے رحمان کہہ کے پکارو یا اللہ کہہ کے پکارو، یہ سارے میرے اچھے نام ہیں۔ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے، کوئی اس کا پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔